بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کی طرف سے نا امید ہوئے، دلائل اور معجزات اور سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب وہ انکار پر اڑا رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور عرض کی بار الہ، آپ نے تو فرعون کو اور اس کے امراء کو، اس کے سرداروں کو زندگی میں بہت زیب و زینت اور مال و زر عطا فرما رکھا ہے۔ زینۃ و اموالا فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی بے پناہ نعمتیں، مال و دولت، زیب و زینت عطا فرما رکھا ہے، لیکن انہوں نے آپ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفر کی راہ اختیار کی، اور نہ صرف خود بلکہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، ان کا رویہ ایسا ہے کہ جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہ دوسروں کو بھی آپ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال و دولت کو برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیجیے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں انہیں ایمان کی توفیق نصیب نہ ہو۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں اور اپنی پوری محنت، پوری کوشش، دلائل، معجزات، دکھ تکلیفیں اٹھا کر برداشت کر کے مخلوق کی اصلاح کے لیے ہمیشہ رات دن سرگرم عمل رہتے، اور یہی ان کا منصب جلیلہ ہے۔ لیکن ایک حد ہوتی ہے،
اگر یہ نا امید ہو جائیں اللہ کے مقبول بندے اور اللہ کی محبوب ہستیاں، تو پھر بد دعا کسی ذاتی فائدے یا انتقام کے لیے نہیں کرتے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اسی حال میں باقی رہے تو خود تو گمراہی پر جمے ہوئے ہیں، آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے، تو پھر بد دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا کہ اللہ انہیں تباہ کرے اور ان کے شر سے آنے والی مخلوق کو محفوظ کرے۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی تو انہوں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یا اللہ اگر ان کافروں کو آپ نے چھوڑ دیا اور یہ باقی رہے تو یہ تیرے مخلوق کو گمراہ کرتے رہیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل بھی بدکار اور کافر ہوگی، لہذا انہیں تباہ فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تو اسی لیے لیضلوا عن سبیلک، یا اللہ تو نے انہیں ملک، دولت، سلطنت، طاقت، قوت، زیب و زینت، مال و دولت، کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ نہ صرف خود کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ لیضلوا عن سبیلک، آپ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ لہذا جس مال پہ انہیں بہت فخر ہے، دنیاوی دولت پر اور طاقت پر اور فوج پر، یا اللہ ان کا یہ مال و دولت اور یہ قوت تباہ کر دے، اور ان کے دلوں کو بھی سخت کر دے، جب تک عذاب دیکھ نہ لیں ایمان نہ لائیں، اور جب عذاب دیکھ لیتا ہے کوئی یا برزخ کھل جاتا ہے یا آخرت منکشف ہو جاتی ہے تو پھر توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، چونکہ توبہ کے لیے بھی ایمان بالغیب شرط ہے، جب ہر چیز سامنے آ گئی، اور عند الموت برزخ سامنے آ جاتا ہے۔ تو مفسرین کرام یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر استفادہ نہ کر سکے، فائدہ حاصل نہ کر سکے، ان کا ساتھ نہ دے سکے تو ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ مخالفت بہت مہنگی پڑتی ہے۔ انبیاء کی مخالفت خود اللہ سے دشمنی مول لینا ہے، اسی طرح انبیاء کے متبعین اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کی مخالفت اللہ سے دشمنی مول لینا، اور یہ تباہ کر دیتی ہے دنیاوی طور پر بھی اور اخروی طور پر بھی۔ چنانچہ ارشاد ہوا قال اجیبت دعوتکما، اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ دونوں کی دعا، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرما لی گئی۔ ساتھ ایک شرط لگا دی کہ آپ کی دعا تو قبول ہو گئی، ان کے مال تباہ ہو جائیں گے، ان کے دل سخت ہو جائیں گے، لیکن فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، آپ استقامت دکھائیے، جم کر رہیے اپنے رستے پر، اپنی تہذیب پر، اپنی معاشرت جو آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو قائم رکھیے، اور ان کا راستہ اختیار مت کیجیے۔ یہاں بڑی غور طلب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، تو فرعون کے کس راستے کی انہوں نے پیروی کرنی تھی؟ جاہلوں کی راہ کی پیروی نہ کریں۔ ظاہر ہے عقیدے میں تو ممکن نہیں، عبادات میں بھی ممکن نہیں، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی رہ جاتی ہے تہذیب یا معاشرت، حلیہ، لباس، کھانے پینے کے انداز، یہ جو معاشرت ہوتی ہے، ملنے جلنے کے طریقے، رشتہ داریاں، آنا جانا، لباس، حلیہ، یہ ساری چیزیں فرمایا اپنی الگ رکھیے، الگ شناخت ہو، مسلمان الگ ہو، کافر الگ ہو، دیکھنے سے ہی تمیز ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر۔
لباس الگ ہو، حلیہ الگ ہو، کھانے پینے کے انداز الگ ہو، میل جول کا انداز الگ ہو، ہر طریقہ ہر سلیقہ آپ کا اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور ان کی تعظیم کے خلاف۔ فرمایا تو آپ دونوں نبی تھے، دونوں کی دعا قبول فرما لی گئی، لیکن ایک شرط ہے، فاستقیما، اپنی جگہ جم کر رہیے، اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، اپنا کھانا پینا، حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز، نیکی بدی کی تمیز، ملنے جلنے کے انداز، لین دین کے انداز، معاشرت کے انداز، ایک پورا نظام حیات ہے، آپ اپنے پہ قائم رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جاہلوں کی پیروی مت کیجیے، ان جیسا مت ہو جائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعونیوں جیسا لباس اختیار کر لیتی، ان جیسا حلیہ بنا لیتی، ان جیسے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے انداز اپنا لیتی، تو فرعونی بھی تباہ نہ ہوتے۔ چونکہ اللہ کریم نے یہ شرط لگا دی کہ مومن اور کافر کی تمیز باقی رہے، آپ کی تہذیب اسلام کی عکاس ہو اور ان کی پیروی نہ کیجیے۔ آج ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اتنے ظلم ہوتے ہیں، اتنے قتل کرتے ہیں کافر، اتنے حملے کرتے ہیں، اتنی سازشیں کرتے ہیں، اللہ انہیں تباہ کرے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بھی سارے ان کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ کافر نماز ادا نہیں کرتا، ہم میں سے کتنے پرسنٹ ادا کرتے؟ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، اس پہ تو ایمان لانا واجب ہے، ایمان لائے گا تو نماز فرض ہوگی، کافر پر تو نماز فرض نہیں ہے۔ ہم سے اللہ کی عبادات چھوٹ رہی ہیں، سر سے پاؤں تک ہمارا حلیہ یہودیوں یا نصارہ جیسا ہوتا ہے، اور تہذیب اور رسومات ہم نے ہندوؤں سے ادھار لے لی ہیں۔ کون سی کافر قوم ہے جس کی کوئی نہ کوئی ادا ہم نے اپنا نہیں رکھی؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے بہت تھوڑے بندے ہیں، اللہ ان پر راضی ہو، جو اپنے اسلامی تہذیب میں اللہ کا شکر ہے بسر کر رہے ہیں۔ لیکن اکثریت کو دیکھ لیں، اور مسلم ممالک 56 یا 58 یا 57 جتنے بھی ہیں، ان کی تہذیب و معاشرت کو دیکھ لیں تو کتنے لوگ ہیں جو بچے ہوئے۔ تو جب تہذیب و معاشرت، حلیہ، رہن سہن ایک ہو جائے گا تو فرمایا پھر کافر بھی تباہ نہیں ہوں گے۔ جب تم نے ان کی تہذیب اپنا لی، دونوں ایک جیسے ہو گئے، تو کسی کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون تباہ ہوگا؟ سو فرمایا قد اجیبت دعواتکما، آپ دونوں کی دعا تو قبول فرما لی گئی، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اپنے حال پہ، اپنی تہذیب پہ، اپنی شریعت پہ، اپنی معاشرت پہ قائم رہیے، اور ان جاہلوں جیسا مت ہو جائیے، ان کی راہ نہ اپنائیے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور اپنی قوم کو بھی ساتھ لے جائیں۔ قوم نے آپ کی پیروی کی اور آپ کے ساتھ راتوں رات سارے نکل کھڑے ہوئے۔ آگے سمندر تھا، کنارے سمندر پر پہنچے، پیچھے فرعون کو بھی اطلاع ہو گئی، اس نے بھی اپنے لاؤ لشکر جمع کیے، قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی موجود ہے، اور ان کے پیچھے چل نکلا۔ بنی اسرائیل گھبرائے کہ گرد اڑ رہی ہے، لگتا ہے شاہی لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بنا دے گا، راستہ دکھائے گا۔ ارشاد ہوا آپ عصا سمندر پہ ماریے، عصا سے سمندر پھٹ کر
الگ الگ پہاڑوں کی شکل میں پانی رک گیا، کالطود العظیم، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح پانی کے ٹکڑے ہو کے درمیان میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، 12 راستے بن گئے، ہوا نے راستے خشک کر دیے اور بنی اسرائیل اس میں سے نکل گئے۔ اب چونکہ فرعون کا لو لشکر اور فرعون بھی پہنچ چکا تھا، تو وہ جب پانی میں اترے تو پیچھے پیچھے وہ بھی اتر گئے، بنی اسرائیل پار ہو گئے اور پانی مل گیا، اور فرعون اور اس کا سارا لشکر غرق آب ہو گیا۔ فرمایا جاوزنا ببنی اسرائیل البار، بنی اسرائیل کو تو ہم نے سمندر پار کرا دیا۔ فاتبعهم فرعون، تو فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، فرعون کا لشکر بغاوت کرتا ہوا، زور زبردستی کرتا ہوا اور ان کی دشمنی میں جوش جذبات میں بڑھتا چلا آ رہا تھا، ان کے پیچھے پیچھے سمندر میں اتر گئے۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ غرق کر دی گئے۔ جب فرعون کے غرق کی باری آئی اور اسے سمندر میں غوطے آئے اور موت کے فرشتے دیکھے اور آخرت منکشف ہوئی، تو کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں اس معبود پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ لا الہ الا الذی، کوئی مستحق کی عبادت نہیں سوائے اس کے جس ذات پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں قبول کرتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ایمان کی بنیادی شرط یہ ہے یؤمنون بالغیب، اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر، اپنے جانے بغیر اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے بتانے پر غائبانہ ایمان لائیں۔ دوسری ایمان کی شرط یہ ہے کہ ایسا مانے جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے، اس طرح سے ماننا اسلام ہے۔ ورنہ اپنے طور پر اپنے انداز میں تو اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا انکار ممکن نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی مختلف نام رکھ لیں، اللہ نہ رکھیں، کوئی اور نام رکھ لیں، لیکن انہیں ایک ایسی ہستی ماننا پڑتی ہے جو بالآخر سب کی حاکم ہے، سب کی خالق ہے، سب کی پیدا کرنے والی۔ تو ہر مذہب کی آپ کسی مذہب کا مطالعہ فرمائیں، حتیٰ کہ ہندو بھی بے شمار دیوی دیوتا ماننے کے بعد ایک اکیلے مہادیو، سب سے بڑا دیوتا جو ہے وہ اکیلا ہے، وہ سب کا حاکم ہے، انہیں بھی ماننا پڑتا ہے۔ یہ ماننا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جیسا گھڑ لیا مان لیا، ماننا ویسا ماننا ہے جیسا اللہ کا نبی ماننے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ بچے کو جب ہوش ہو اور جب آپ اسے اللہ کا، اللہ کی ذات کا، اللہ پر ایمان لانے کا تصور دیں، تو اسے یہ سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو ویسا ہی مانتا ہوں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جیسا وہ منواتے ہیں ویسا ہی میں اس اللہ کو مانتا ہوں۔ اتنی ساتھ تفصیل دی ہوئی ہے، یہ شرط ہے ایمان کی۔ اب فرعون کو جب موت سامنے نظر آئی اور غوطے آئے، غرق ہونے لگا، تو کہنے لگا میں بھی مانتا ہوں اسی معبود کو جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، جیسا انہیں موسیٰ علیہ السلام نے منوایا میں ویسا ہی مانتا ہوں، اور میں فرمادار ہوتا ہوں، قبول کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ ارشاد ہوا الآن، اب مسلمان ہوتے ہو، اب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا کیا رہا؟ اب تو فرشتے تمہارے سامنے ہیں، دوزخ سامنے ہے، عذاب نظر آ رہے ہیں۔ تو جب معاملہ بالغیب نہ رہا، توبہ کا وقت گزر گیا۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور جب ماننے کا وقت تھا
اس وقت تو سخت نافرمانی کرتا رہا، اور صرف نہ یہ کہ تو خود نافرمان رہا، ایک بڑی مخلوق کو فساد میں مبتلا کیا اور لوگوں کے ایمان تباہ کر دیے۔ تو اب ماننے کا کیا فائدہ؟ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو پانی سے نکال کر باہر رکھ دیں گے اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیں گے۔ وہ دیکھ لیں کہ خدائی دعوے کرنے والوں اور با اختیار اور طاقتور اور طاقت کے گھمنڈ میں چور لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ سمندر نے اس کی لاش باہر پھینک دی، قبطیوں نے اس کی ممی بنا کر وادی شاہاں میں دفن کی اور پھر وہ وہاں سے برآمد ہوئی۔ آج کل بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہے، وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں غرق ہوا تھا، اسی کی لاش آج تک در سے عبرت پڑی ہے بنی ہوئی۔ جن میڈیکل کے شعبے نے اور ڈاکٹروں نے جن کی اس کی تحقیقات کی تھی، ان پر عیسائی پادریوں نے بڑا زور لگایا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ وہ فرعون نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، لیکن ان ڈاکٹروں نے، اگرچہ وہ ڈاکٹر خود عیسائی تھے، لیکن وہ کہنے لگے اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو بعد میں جو تحقیق کرے گا وہ ثابت کر لے گا کہ اس کی جلد میں سمندر کی نمکیات ہیں، یہ سمندر میں غرق ہو کر مرا، تو ہمارا کیا رہ جائے گا؟ تحقیقات کو ہم تک ختم تو نہیں ہے، یہ تو پڑا رہے، پتہ نہیں کب تک پڑا رہے گا، اور ابھی تک ویسا ہی پڑا ہے۔ تو فرمایا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ماننے کا وقت تھا تو نے نافرمانی کی، اور پھر صرف تو خود نافرمان نہیں تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، تو نے بے شمار مخلوق کے ایمان تباہ کیے، لوگوں کو گمراہ کیا، محض اپنے دنیاوی اقتدار کے لیے، مال و دولت جمع کرنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیا، گمراہ کیا، اللہ کی راہ سے روکا۔ اور یہ ایسا جرم ہے کہ ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر پھینکیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ بَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہماری ان نشانیوں کے باوجود غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ آج بھی دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا، آج بھی ایسے دعوے کرنا جن کی بندے میں اہلیت نہیں ہے، اور دین کے حوالے سے لوگوں کو لوٹنا، ان سے مال لینا، ان سے خدمت کرانا، ان کی ایک جمعیت بنا کر اس سے فائدے حاصل کرنا دنیاوی، یہ وہی عمل ہے جو فرعون نے کیا تھا، اور اللہ اس سے بچائے۔ دین کو ایکسپلائٹ کر کے دنیا جمع کرنا بدترین گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ دین کو دنیا کے لیے بیچا جائے، یہ انتہائی بڑا ظلم اور جرم ہے۔ اور فرمایا اتنے معجزات، اتنے دلائل، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے غافل اور بے خبر رہتی ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بنی اسرائیل جو اپنا گھر بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر چھوڑ کر نکل آئے تھے، اگرچہ بہت دکھی تھے، بہت تکلیفیں تھیں، ان کے بیٹے ذبح کر دیے جاتے، بیٹیاں باقی رکھی جاتی، تکلیفیں دی جاتی، دن رات ان سے بیگار لی جاتی، کوڑوں سے پیٹا جاتا، زندہ رہنے کے لیے
کچھ کھانے کو دے دیتے۔ ان سب تکلیفوں کے باوجود چلو اپنے گھروں میں تو بیٹھے تھے، گھر تو گھر ہوتا ہے، وہاں کتنا بھی کوئی پریشان ہو دکھی ہو، لیکن انہوں نے میرے نبی کے کہنے پر وہ گھر بھی چھوڑ دیے اور راتوں رات نکل کھڑے ہوئے، تو ہم نے انہیں بہت خوبصورت، بہت عمدہ اور مبارک جگہیں رہنے کو دی۔ فلسطین کا علاقہ، یہ علاقہ جس میں انبیاء کے مدفن و بابرکت علاقہ انہیں رہنے کو دیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کی مفلسی بھی دور کر دی اور انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، انہیں حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، اور ان پر ہم نے یہ رحم فرمایا۔ پھر مصر کی بادشاہت بھی انہیں مل گئی اور فرعونی تباہ ہو گئے، تو اس کے بعد مصر کی حکومت بھی بنی اسرائیلیوں کو مل گئی۔ جب ان پر ہم نے یہ انعام کیے، یہ نعمتیں کی، تو عجیب بات ہے کہ جب علم بھی ان کے پاس تھا تو انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ جب نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل کے پاس ان کی کتابوں میں آپ کی بعثت عالی کی پیشگوئی موجود تھی، حلیہ مبارک موجود تھا، خلفاء راشدین کا حلیہ مبارک ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ اس سب کے باوجود فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب ان کے پاس علم آیا تو اختلاف کرنے لگے۔ لیکن یاد رکھیں، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اسے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ کریم وہاں فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ فرعون نے برائی کی، فرعون غرق ہوگا، جو بھی برائی کرے گا وہ اپنے برے اعمال کا انجام پائے گا، خواہ دنیا میں غرق ہو کر پائے، خواہ مر کر بارگاہ الہی میں جا کر پائے، نیک و بد کا فیصلہ ہوگا۔ ان ربک یقضی بینہم، آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے روز جب ساری دنیا، ساری مخلوق بارگاہ الوہیت میں حاضر ہوگی تو جو کسی کے درمیان اختلافات ہیں ان سب کا فیصلہ ہو جائے گا، حق قائم رہے گا اور باطل ثابت ہو جائے گا کہ یہ باطل ہے اور وہ اپنی سزا پائے گا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اے مخاطب، جو کچھ تمہارے لیے نازل ہوا ہے، تمہارے پاس جو کچھ اللہ کا کلام آیا ہے، اگر اس کے کسی جملے، کسی آیت، کسی خبر، کسی حالت، کسی حکم میں تمہیں کوئی وسوسہ آتا ہے یا شک پیدا ہو جاتا ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو جو آپ سے پہلے، تم لوگوں سے پہلے جو کتاب کو پڑھتے ہیں ان سے ان کے سامنے بات کیجئے اور اپنے شک کو دور کیجئے۔ مختلف لوگ مختلف وساوس ڈالتے ہیں، شیطان وساوس ڈالتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اچھے مسلمان کو بھی کسی شرعی حکم میں کوئی وسوسہ پڑ جائے، کسی آیت میں کوئی وسوسہ آ جائے، کسی واقعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے اس میں کوئی وسوسہ آ جائے، تو فرمایا اہل علم کے پاس جاؤ اور بیان کرو، اسے چھپائے نہ رکھو، چونکہ زہر ہے، اس کا اندر رہنا جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اسے طبیب کے پاس لے جاؤ، عالم کے پاس، اہل علم کے پاس لے جاؤ، ان سے سامنے بیان کرو کہ مجھے یہ وسوسہ ہے، اور اہل علم کا حق ہے کہ ایسے بندے کا شک دور کریں اور اسے تفصیل بتائیں، اس کی شان نزول بتائیں، اس کا حق ہونا دلائل سے ثابت کریں اور اس کی مدد کریں کہ وہ اس وسوسے سے نکل سکے۔ کسی کو دین کے بارے، دینی حکم کے بارے، کسی سنت کے بارے، کسی فرض کے بارے، کسی آیت کے بارے، کسی واقعہ کے بارے اگر کوئی وسوسہ آتا ہے یا شبہ پڑتا ہے تو اسے دل میں نہیں رکھنا چاہیے، اسے اہل علم کے سامنے بیان کرنا چاہیے، تسلی کرنی چاہیے تاکہ عقیدہ درست رہے۔ اور اہل علم کی ذمہ داری ہے، جو جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کرے تو اس پر خفا نہ ہو، ناراض نہ ہو، بلکہ اسے تسلی کرائیں، اسے دلائل سے
سمجھائیں تاکہ وہ وسوسہ اس کے دل سے دور ہو جائے۔ لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اور اے مخاطب، یہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یہ حق ہے، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے، اس کی شان ربوبیت ہے، وہ رب ہے۔ ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کرنا اس کی شان ہے۔ چونکہ وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے، رہنمائی انسانی ضرورت ہے، انسان محتاج ہے، اس کا ایمان غائب پر ہے، قیامت اس کے سامنے نہیں ہے، آخرت کو یہ دیکھ نہیں رہا، برزخ سے نظر نہیں آ رہی، فرشتوں کو یہ دیکھ نہیں رہا، عذاب ثواب اس کے سامنے نہیں، اس کا ایمان غائب پر ہے۔ تو ہو سکتا ہے اسے کوئی وسوسہ آ جائے، شیطان اس کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے، پھر اس میں غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو پاکیزہ رزق دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ پاکیزہ وہ ہوتا ہے جو حلال بھی ہو اور پھر اس میں کوئی ناپاک چیز بھی نہ ملے۔ ایک آدمی حلال روزی کما کے لاتا ہے اور اس میں کوئی ناپاک چیز مل جاتی ہے تو حلال ہے، پاکیزہ نہیں رہتی۔ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ملی ہو، تو اگر رزق حلال نہ ہو تو اس کا مزاج پہ اور دل پہ بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ہزاروں وساوس پیدا ہوتے ہیں، بے یقینی پیدا ہوتی۔ آپ دیکھ لیجئے، قرآن کریم نے دو ٹوک کہہ دیا کہ جو سود نہیں چھوڑے گا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہے۔ اس کے باوجود سود پہ بڑی بحث ہوتی ہے اور بڑی دلیلیں لوگ دیتے ہیں کہ ہم پیسہ بینک میں رکھتے ہیں، بینک والے ہمارا پیسہ استعمال کرتے ہیں، اس سے پیسہ کماتے ہیں، اگر ہمیں تھوڑا سا دے دیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی بھی نہیں۔ سڑک پر ایک جانور مرا پڑا ہے تو کوئی حرج نہیں، میڈیکلی تو وہ فٹ ہے، مر گیا، آپ کھائیں، ضائع ہو جائے گا، اسے گدے نوچ کھائیں گے، کتے کھا جائیں گے، مٹی میں مل جائے گا، کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنا بڑا جانور ہے، کھاؤ۔ اب یہ کوئی دلیل بن گئی؟ بھئی اللہ نے جس چیز کو حرام دیا وہ حرام ہے، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے، بات ختم ہوئی۔ تو اگر آپ ناجائز پہ جرا کرنا شروع کر دیں تو جرا تو کبھی ختم نہیں ہوتی، بحث تو ختم نہیں ہوتی۔ بات سادہ سی بات یہ ہے، فرمایا کہ اس بات پہ یقین کرو کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، فرد ایک فرد سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تیرے پروردگار نے جو نازل فرمایا یہ حق ہے اور اس کے خلاف باطل ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اور اس پر شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہمارے رویے، ہمارا کردار یہ بتاتا ہے کہ ہم، اللہ نہ کرے کہ ہم شک میں مبتلا ہوں، شک سے اللہ بچائے، پھر بھی ہم غفلت میں مبتلا ضرور ہیں۔ ہمیں یہ یاد نہیں ہے کہ کب اور کس لمحے موت آ جائے، مجھے قبر میں اترنا ہے، مجھے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا بھی ڈر ہے؟ بے گناہ افراد مارے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری کی جا۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس قتل و غارت گری اور دہشت گردی بھی اللہ کے نام پر ہو رہی ہے اور اسلام کے نام پر، کیسی عجیب بات ہے۔ تو فرمایا یہ ایک لفظ حق ہے، اور ان لوگوں میں شامل مت ہونا جو اس پر شک کرتے ہیں۔
ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، اور ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہونا جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ دو درجے بیان فرمائے کہ ایک بندہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہے کہ نہیں، ایسا ہوگا کہ نہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر یہ شک جو ہے وہ انکار کی طرف لے جاتا ہے، اور بالآخر وہ انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو دونوں سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس طرف مت جانا، اللہ کے احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پہنچائے۔ اور یاد رکھیں جو کچھ قرآن کریم ہمارے پاس یہ کتاب قرآن کریم موجود ہے، یہ بھی وحی الہی ہے، اور جتنا عمل سنت کا اور حضور کا ارشاد ہے وہ بھی سارا وحی الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیا۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، آپ اپنی مرضی سے ارشاد نہیں فرماتے جب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کو وحی مطلب کہتے ہیں اور حدیث پاک کو غیر مطلب، یعنی یہ وحی وہ ہے جس کی روزانہ بطور کتاب الہی کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ کی سنت بھی وحی الہی ہے، اور وہ سارے کا اتباع کرنا، اور آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کا عمل مبارک، آپ کی سنت ساری قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور حقیقی تفسیر وہی ہے جو حضور کا ارشاد ہے، جو حضور کا عمل ہے۔ آگے جتنے مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے اسی حوالے سے فرمائی ہے، اور اس کے دائرے سے باہر نکل کر اگر کوئی تفسیر کرتا ہے تو تفسیر نہیں ہے، پھر وہ تحریف ہے قرآن کی، قرآن میں غلط باتیں ملانے والی بات۔ سو فرمایا ولا تکونن من الذین کذبوا آیات اللہ فتکون من الخاسرین، شک کرنے والوں اور پھر انکار کرنے والوں کے قریب سے بھی نہ گزرنا، ان میں شامل نہ ہونا، کیونکہ ان کے پھر دونوں عالم تباہ ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتے ہیں، اور بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں بسا ہو جاتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گناہ کر کر کے دلوں کو بالکل سیاہ کر لیا ہے، یا اللہ کی دشمنی مول لے لی ہے، یا اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے، اور اس جرم کی پاداش میں ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں مانیں گے، انہیں ماننے کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ جب اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر ہوگی تو پھر وہ بیچارے ایمان کیسے لا سکتے ہیں، وہ تو بے قصور ٹھہرے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے زبردستی مہر نہیں کی جاتی، جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کا کفارہ ادا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے مٹا دیتے ہیں، لیکن اگر مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے تو سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلسل نافرمانی کی وجہ سے پورا دل تاریک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ جن کی زندگی مسلسل نافرمانی سے عبارت ہو اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو نہیں مانیں گے، انہیں توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی۔ وَلَجَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَاتٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ، بے شک کتنی دلیلیں ان کے پاس آئیں، کتنے معجزات وہ دیکھیں، کتنے دلائل دیکھیں، انہیں توفیق ہی نہیں ہوگی ایمان کی، پھر وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ ہاں حتیٰ یروا العذاب العلیم، ہاں تب وہ بھی مانیں گے جب فرعون کی طرح دردناک عذاب دیکھ لیں گے، تو پھر اس وقت وہ بھی کہیں گے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن تب ماننے کا وقت گزر چکا ہوگا۔
اللہ کریم اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے پناہ عطا فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق دے اور توبہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔